نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والبر اللهم صل على سيدنا درشی پڑھنے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اپنے فضل و کرم سے شب جمعہ میں ذی الحجہ کے آخری ایام میں آخری شب جمعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمارے دلوں کو اپنی طرف راغب کیا اور ایک خاص عمل کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا، یعنی اپنی ذات کی طرف، ذکر کی طرف۔ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اتنے بڑے عمل کا جس سے کہ دنیا غافل ہو چکی ہے، اللہ کے ذکر سے، جو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ بندے جو ہیں اللہ کے ذکر کی جگہ اور بہت سی چیزیں پیدا کریں گے، بہت سے معاملات پیدا ہوں گے، لیکن اللہ کے ذکر کو بھول چکے ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ پاک ہمیں توفیق دے دیتے ہیں کہ نہایت ہی ناکارہ، گناہگار اور کمزور انسان ہونے کے باوجود بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ تو کہاں یہ اتنی بڑی مجالس ہیں اور کہاں میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ جیسا ناکارہ انسان اللہ کا نام بھی لے کہ تو کیسے لے سکتا ہے۔ بہرحال ابھی تو ہم امتحان کی دنیا میں ہیں، رزلٹ جب نکلے گا تو پتہ چلے گا۔ حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آج نہیں کل روز قیامت میں پتہ چلے گا کہ خانقاہ والے کیا لوٹ کر لے گئے۔ تو بہرحال یہ تو رزلٹ آخر میں نکلے گا اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہرحال ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تا حیات ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ منسلک رکھے۔ نور اللہ نور یہ ہے کہ آج کی اس شب میں اللہ نے ایک اور عظیم تحفہ ہمیں دیا اور توفیق دی کہ ذی الحجہ کے ایام بہت جلد قریب ہیں، آنے والے ہیں۔ حج کے تو ایام چل ہی رہے ہیں، لیکن خاص وہ 10 دن جو ہیں ان کی ابتدا کچھ دنوں کے بعد ہونے والی ہے۔ تو پتہ تو چل جاتا ہمیں، درمیان میں بھی بعد میں بھی جمع ہو جاتے، لیکن سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ بہت سنہری موقع ہے کہ ہم اس سے کچھ دن پہلے جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد ہمیں توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کچھ ان ایام کے بارے میں سوچیں جو آنے والے ہیں، اور ان کو حیثیت کو، ان کی افضلیت کو پہچانیں، تاکہ اتنے بڑے دن ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ انسان غفلت میں ہے، بھول جاتا ہے،
اہمیت دل سے نکل جاتی ہے. لیکن بھائیو یہ جو دن 10 دن کے ہیں بہت بڑے دن ہیں, بہت قیمتی دن ہیں, اتنے افضل دن ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر. 10 دنوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو 10 دن ہیں پہلے ذی الحجہ کے, یہ اتنے بڑے دن ہیں, اتنے بڑے دن ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر انسان کے نیک اعمال کرنا ان تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہیں جو سال کے باقی دن ہیں. اس کو خود متاثر لگا ہے سال میں کیسے کیسے دن ہوتے ہیں, تم تمام دنوں کو ایک طرف رکھ دیں, ان 10 دنوں کو ایک طرف رکھ دیں, تو اللہ کہتے ہیں مجھے آج کی تیری نماز پسند ہے, اس دن کی آج کی تیری تلاوت مجھے پسند ہے, محبوب ہے, آج کی تیری تسبیحات مجھے محبوب ہیں, آج کی تیری خیرات مجھے محبوب ہے, آج کی تیری یہ نیکی مجھے محبوب ہے. وہ ساری ایک طرف پورے سال کی, اور ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں اللہ ان کو صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ محبوب خود فرق ہے. ایک تو قبول کرنا, ایک محبوب بنا لینا اس چیز کا. ظاہر ہے جب قبولیت کا اور محبوبیت کے درجے میں تو پھر فرق ہوگا نا, آخرت میں ایک جیسے ہوں گے. ظاہر ہے محبوب اپنی جگہ جائے گا اور جس کا قبول ہو جائے گا اس کا اپنی جگہ جائے گا. لیکن اس 10 دنوں میں اللہ کا شکر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے لیے. آپ ماشاء اللہ نیک آدمی, میں بھول جاتا ہوں نا کہ کون سے اچھے دن ہیں کون سے برے دن ہیں. تو تقویت کے لیے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس 10 دنوں کو جو ہے ان کا جو ہے حق تو ادا نہیں کر سکتے, لیکن جہاں تک استطاعت اور طاقت ہو ان 10 دنوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کس طریقے سے؟ اعمال کے ذریعے سے. کہ ان دنوں میں جب ہم عمل کریں گے تو نہ صرف قبول ہوں گے بلکہ وہ محبوبیت کے درجے کے اندر ہوں گے. فرائض بھی اور نفل بھی, دونوں عبادات. احکام ہم نے کیا کرنا ہے, سننا ہی نہیں ہے, صرف پلان کرنا ہے. ان 10 دنوں کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. پلان کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو کچھ چینج چاہیے, تبدیلی. جب بھی کوئی پلان کرتا ہے نا تو کچھ تبدیلی پہلے کرنی پڑتی ہے. یہ چیز تبدیل کرو, مکان آپ چینج کر رہے ہیں, اس کو ادھر تبدیل کرو, اس کو کرسی کو یہاں رکھو, میز کو یہاں رکھو, اس کو فلاں چیز کو یہاں رکھو. اب تبدیلی ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے, ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ آج ہم تبدیلی کیا کر رہے ہیں ایک نئے 10 دنوں کی گزارنے کے لیے کہ کیسے آسان اچھے طریقے سے 10 دن گزاریں گے ہمارا ضائع نہ ہو اپنے حساب سے انشاءاللہ. پھر جب انسان ایسی نیت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اللہ کی رحمت فوراً اس کی طرف چلتی ہے. جیسے اس نے نیت کی یار آج میں تو اب نہیں چھوڑوں گا, یا فجر کی نماز میں نے جانی ہے بس, یہ اس کے دل میں اگر بات آ گئی تو کام بن گیا. الحمدللہ مت چھوڑ, اتنی بات آ گئی اس کے دل کے درد اٹھائے, چوہوک اٹھی ہے, یار بہت ہو گئی, اب میں نے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی. پھر دیکھیں کارنامہ کہاں چلتا ہے, پھر اللہ کی رحمت اس کو کہاں پہنچاتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ ضرب لگتی ہی نہیں ہے. اگر یہ ضرب لگ جائے نا, آہاں نکل جائے, تو اللہ نے وعدہ کی ہے تو ایک پیٹھ چلتا ہے, میں تو ایک ہاتھ آتا ہوں تیری طرف, تو چل کے آتا ہے, میں تو دوڑ کر تیری طرف آتا ہوں. یہ نکلتی نہیں ہے, ایک دم نکل جانا سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ بس باقی کمی میرے میں میں نے نہیں کام کرنا ہے, یار چھوڑ دوں, بہت ہو گیا, بس بس ختم. اب آپ نے جو کچھ ہے اللہ کے دربار میں پھینک دی کہ اللہ تو جانے, میں تو ہاتھ اٹھا دیتا ہوں اس کام سے. تو اللہ اس قسم کی ہمارے دل کے اندر یہ جذبے پیدا کر دے تو بڑا کام بن جاتے ہیں پھر. تو اس کی تیاری میں سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ ہم دل سے ایک بات کرنی ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں, یہ 10 دن اور رات, اس کے دن بھی بہت افضل ہیں اور راتیں بھی بہت افضل ہیں, کڑی بہت افضل ہے. اور سارے سال میں نہیں ایسے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے دن رات, وہ صرف 10 دن ہیں, کچھ بھی نہیں. ہم گن سکتے ہیں اب 10 دن, کہاں سے کام کہاں بن جائے گا انسان کا. کیا کرنا ہے, روٹین چینج کرنی ہے ہم نے.
تھوڑی سی لائف کی مستعد ہو جانا ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، دیکھیں ایک کام سٹارٹ کرنے کے، ہم دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا چیز کیا ہے؟ توبہ. کہ یا پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں. ہم جمعہ کیا چیز ہے؟ جمعہ جب پڑھنے ہم آتے ہیں نا تو سب سے یہ اس میں تبدیل اپنے کو بہت بڑا دن ہے نا، یہ سید العام ہے، اس میں گناہ جھڑتے ہیں نا آدمی کے، ایسے جھڑتے ہیں گناہ، اس طرح ہر کام پر نہاریں گناہ، صفائی کریں گناہ، ہر چیز پہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں آدمی سے. تو ہم نہا دھو کے آتے ہیں صاف ستھرے ہو کے، بالکل نہیں پوشاک پہن کے سیدھا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان چلنے تو سب سے پہلے کہتے ہیں میں پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لوں، ہلکا کر لوں، غسل کروں میں، کہ جس سے یہ ہے کہ پچھلا تو ختم ہونا میرا معاملہ، تاکہ صحیح طریقے سے اگلا کام شروع کروں. بولیں سبحان اللہ، ہمیشہ یاد رکھیں بات. تو اللہ نے اس کے اتنا بہترین غسل دیا ہے نا، ہمیں بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے نا. اللہ کہتا ہے ایسا صابن لگے گا نا، اس کا میل کچیل کا نام ہی نہیں رہے گا، بالکل جسم گناہ کا ذرہ بھی نہیں بچے گا. جو دوزخ چپک جاتے ہیں نا گناہ، تو جو سوائے دوزخ کی آگ کے جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں چپک ایسا صاف کر دوں گے پھر وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا. وہ کیا چیز ہے؟ توبہ. بہت بڑی چیز ہے توبہ. ایسی ضرورت چیز ہے کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں جڑوں تک صدیوں سے جو کرتا ہے نام و نشان مٹ جاتا ہے. ڈیلیٹ، ایسا ڈیلیٹ بتانا اللہ، یہ توبہ کا ڈیلیٹ ہوتا نا، جو اس کو دباتے ہیں نا جب، یعنی جہاں جہاں گناہ کیے تھے، اب تو خیر زمین پہ بھی تو نہیں تھے، پہلے زمانے زمین تک ہوتے تھے، اب تو فضاؤں میں بھی ہوتے ہیں، آسمانوں پہ ہوتے ہیں. 50,000 فیٹ پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں بدماشی کر رہے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، پوری جو کچھ بھی فکشن شکشن سب چلتی ہیں. 50,000 ان کو گواہ بنایا ہوا ہم نے جہازوں کے اندر. لگتا ہے فضاؤں سے بھی لے کے زمین کے اندر بھی جتنا گناہ ہوئے تیرے سب کو مٹا دیتا ہوں. اس چیز کہتے ہیں توبہ نصوحہ. یہ جب توبہ انسان کرتا ہے اس کے لیے 3 چیزیں انسان میں آتی ہیں ایک دم توبہ کرنے کے بعد. پہلے تو یہ یار ریگریشن آتی ہے، یہ بڑے گناہ میں نے کیے، بڑا پاگل تھا میں، یار کیا حال تھا میرا، کیا میں کام کرتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، فضول باتیں کرتا تھا، ٹیلی فون میں بیٹھا رہتا تھا، بس ننگی تصویریں دیکھ رہا. یہ کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بس I'm very sorry what's that. یہ ریگریشن. اس کے ساتھ دوسرا جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ میں چھوڑتا ہوں، اب نہیں میں نے کرنا. بالکل نہ کریں چھوڑنے سے. جنہیں کہیں یار پھرو گے تو کیا ہوگا، اگلا پروگرام نہ سوچے کریں. جس سے آپ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے تو فکر نہ کہ تو وعدہ کرتا رہے، میں پورے کراؤں گا تیرے وعدے. بالکل نہ ڈر. کہتے ہیں آپ یہ لیا ختم، میں نے نہیں دیکھنا ٹیلی فون پہ. جو کام بھی ہم کرتے ہیں بد نظری کا ہے، جھوٹ بولنے کا ہے، یہ ہم نہیں کرنا. دو گے. تیسری چیز انسان جب کرتا ہے کہ آئندہ بھی نہیں کروں. پچھلا ریگریشن ہوتا ہے، حال کے لیے کیا ہوتا ہے کہ میں بھی چھوڑتا ہوں. مستقبل کیا کہ آئندہ بھی میں نے کرنا ہی نہیں یہ کام، کرتا ہوں میں نے یہ کام کروں جو کچھ. جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے توبہ نصوحہ کہتے ہیں. سیلڈ توبہ، پکی. ہوگا نہیں ہوگا دوسری بات ہے، آپ نے میں نے یہ 3 کام کر لیے الحمدللہ. کیونکہ اب یہ 10 آتے ہیں تو یہ کام سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے؟ توبہ. جب توبہ نصوحہ کا طریقہ قرآن نے پورا اتارا ہے. اس سے بیسٹ اور پکا کرنا ہے تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو. یہ میں نے نہیں بنایا دستور، یاہنو جاکلم منات یواجنو ہے نا. یہ آدمی بیجن کو تو توبہ کرا دے، قرآن کہہ رہا ہے. تو اس زمانے کے لوگ عورتیں مرد کہاں جاتے تھے؟ مومنات، یاہنو مومنات، یعنی مومن مرد اور آپ کے پاس آ رہے ہیں عورتیں، کافر نہیں. لیکن کوئی گناہ شناہ کرتے رہتے ہیں، ٹکے مارتے رہتے ہیں. تو نبی اب یہ توبہ نصوح کرنے آ رہے ہیں. توبہ نصوح تیرے ہاتھ بھی ہوگی نہیں کہ تو اب بیعت کرا جباشنا کا اللہ شکر نبی اشائیہ. کس طرح کہ تو ان سے وعدے لے لیا، نماز پڑھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، قتل نہیں کریں گے. شیخ وعدہ لے رہا ہے. اس زمانے کے شیخ کون تھے؟ نبی تھے. اب نہیں موتم تو چلے گئے، تو اب کون کام کر رہے ہیں؟ ان کے سسٹر کام کر رہے ہیں.
ان کے فالوورز کام کرتے ہیں، ان کو مشائخ کہتے ہیں۔ تو اللہ مخاطب ہوتا ہے شیخ سے، اے شیخ یہ بندہ میں نے تیار کر دیا ہے، یہ تیرے پاس آ رہا ہے، دل کو نرم کیا، اب اس کو تو قابو کر لے، اس کو توبہ نصوح کرا دے۔ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ تو یہ پکا پھر سیل لگ جاتی ہے، جیسے آدمی نے کام کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب کام اتنا یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو، کہتا ہے اچھا یہ آدمی آ گیا پہنچ گیا تیرے تک، اور تو نے اس کو ایکسیپٹ کر لی ہے، واضح تو نے اس کو سنا دی ہے، یہ مان گیا فی المعروف وَاسْتَغْنَهُنَّ اللَّهُ سبحان اللہ۔ اے نبی اب کام ایک اور کر سکا، اتنا زبردست یہ آدمی بن گیا ہے، کیا تھا پہلے چور ڈاکو، آ کے ہاتھ پکڑا شیخ کا، کیا بن گیا وَاسْتَغْنَهُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی مدینے میں اس کے لیے دعا کر، پڑھ لیں آپ سوئے ہوتے نا، جو شاید کو نہیں مانتا کافر، قرآن کو نہیں مانتا، یہ قرآن نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اتنے توبہ پکی کی ہے، ڈروانی استغفر کہ یہ وہ نہیں کر رہا، یہ تو پکی یہ توبہ کر رہا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ آ گیا ہے، اب کیا کرتے اس کا استغفر اللہ، تو اس کے لیے دعا کر دے۔ اب کوئی آپ کو دعا توبہ کرتا ہے، اس وقت تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی تہجد پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سے وقت آتا ہے تو کوئی سحور کے وقت آتا ہے، کوئی کس وقت آتا ہے، مدینہ میں یہاں کا ٹائم مختلف ہے، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہوتے ہیں شخص کے۔ تو آج جو توبہ کرے گا مرد عورت کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، تو اس کو یہ انعام بھی آج ملے گا، ذی الحجہ سے پہلے تیاری کا انعام تو مل رہا ہے، یہ بھی ملے گا اس کو توبہ تو نصوح ہی نصوح نصیب۔ نمبر 2 اللہ کے نبی کی دعا بھی مل گئی اس کو، پٹے گیٹ تھی، میرا کام بتانا ہے، نو فورس، فورس نہیں ہے، زبردستی کسی کے ساتھ، یہ تو یہ جس کو اللہ چاہے، جس کے اللہ محبت فرما دے، اس کے لیے راستہ کھول دے، راستہ اس کے لیے کھولتے ہیں۔ عورت مرد یہ فلا شیٹ کھول دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان 10 دنوں سے پہلے ہمیں اللہ نے الرٹ کر دی ہے، 4-5 دن پہلے، اب ہم نے اس دن کی تیاری کرنی ہے، تیاری 10 دن کی، تو اس تیاری کے لیے سب سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، بڑے ہم گندے انسان ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فضول بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں، ہزاروں بکواسی کرتے ہیں، اس چیز کے لیے ہم سب سے پہلے کیا چیز یہ ختم کرے گی؟ توبہ۔ اور توبہ نصوح کیسے طریقہ بتایا؟ اللہ کرے کوئی شیخ نظر آ جائے، شیخ سے کہا آپ ریکویسٹ میں کر دوں گا، حضرت یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، آپ ہمارے کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پکڑیں، ہم وعدہ ہم کرتے ہیں، دعا بھی کر دیں، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ اچھا یہ توبہ ہوئی، یہ تیاری ہو رہی 10 دنوں کی، اللہ راضی ہو رہا ہے ماشاء اللہ، یہ بہت بڑے 10 دن ہیں، یہ بہت بڑے 10 دن ہیں۔ اب اس کے بعد یہ پہلی چیز کیا ہم نے کرنی ہے، تیاری کی چیز کرنی ہے نماز۔ جو توبہ کر چکی ہیں وہ اپنے گھر والے منہ ڈالیں کہ یار ہم نے وعدے کیے تھے، کتنے اس پہ پورے اتر رہے ہیں، پھر شرمندہ ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیں، وہ تو ایک دفعہ ہو گئی توبہ، اس کے بعد پھر استغفار پڑھیں، اپنے شیخ سے معافی شافی مانگیں، ہم سست تھے یہ وہ تھے، یہ بھی کام کر لیں، میرے جیسا آدمی جو کمزور کام کرتا رہے، کوئی تکلف نہ کرے۔ اب دوسرا کام، کیونکہ بہت بڑی دن آ رہے ہیں، اتنے بڑے دن کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ دن ہے، دن بھی اس کے افضل اور راتیں بھی افضل۔ یا دن میں عمل کریں وہ بھی بہت محبوب ہے، رات کو عمل کریں کتنا، حدیث میں آتا ہے کہ دن کے اندر جو عمل کریں گے وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے، اتنے بڑے، جیسے کس نے روزہ رکھ لیا نفل، 1 سال کا ثواب، وہ کم ہے۔ رمضان کے آپ روزے ہیں پتہ ہے قبول ہو گئے، یہ تو قبول 1 سال پاکٹ میں جا رہا ہے ثواب۔ اسی طرح آپ دنوں کے اندر جو عبادت کریں گے الحمدللہ سب کے ثواب اس طرح بڑھیں گے دن کے اندر۔ رات میں ہم نے تھوڑی عبادت کر لی، اب یہ رات شروع ہو گئی ہے مغرب کے بعد، یہ رات کی عبادت ہو رہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ رات کا مطلب نہیں ہم نیند آئی ڈھانکتے ہیں، نہیں، رات کا مطلب ہے آپ نے مغرب کے بعد شروع ہو گیا، جتنا توفیق تھی آپ نے نفل شفل پڑھ لی، رات کی عبادت ہو گئی، اس کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث میں آئے تھے جو رات میں ان 10 دنوں کے اندر کوئی کر دے گا تھوڑا بڑا فیل، وہ تو الحمدللہ ہمارا چلتے ہی رات کو ذکر ہے یہاں پر 12 بجے تو ذکر چلتا ہے ہمارا یہاں، تو ویسے ہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے الحمدللہ آج کل، ایسے ہے نا بھائی، آپ تو عجیب فقیر لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ثواب، یہ تو کمال ثواب ہے یار،
اس کا ثواب یہ رکھا ہے 9 دنوں میں رات میں کوئی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت کرے گا لیلۃ القدر کے برابر، جیسی وہاں دعا قبول ہوئی تھی ایسے یہاں قبول ہوئیں گی، جو رحمتیں وہاں تھی لیلۃ القدر پہ وہ یہاں بھی ہوں گی. یہ حدیث کا لفظ بتا رہا ہوں، جتنے انعامات لیلۃ القدر میں ایک تھی اس میں 10 راتوں میں وہ انعام آپ کو ملیں گے. سمجھا گئی بات؟ توبہ کرنی ہے، تیاری ہو رہی ہے، پہلی تیاری. اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے جو اعمال ہیں ہم نے اس میں اپنے دنوں کو ان 10 دنوں کے اندر ہم نے اپنی ٹائمنگ کو فکس کرنا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے چینج کر کے تھوڑے ٹائم ایسے رکھنے ہیں کہ رات میں تھوڑے ہم اس طرح نفل شکل پڑھ لیں اپنے ساتھ. اور خاص طور پہ بتاؤں یہ عبادت کون سی کرنی ہے، اس میں جو محبوب عبادت ہے، اور اس کی بات میں خاص عبادت نہیں بتائی، اس میں خاص و خاص عبادت بتائی ہے. سبحان اللہ، خاص عبادت نہیں مولانا، خاص و خاص. محبوب کے دنوں کے اندر راتوں میں اللہ محبوب اپنی عبادت بتاتا ہے. تو وہ جناب پروگرام سے سیٹ کریں آپ. وہ تو ذکر شکر چلتا ہے ہمارے سے. جب آپ توبہ کر لیں گے شیخ کے ہاتھ پہ رکھیں گے تو آپ بھی ذکر شروع کر دیں گے. الحمدللہ آپ میں ہمت آ جائے گی، آپ بھی برسن چھوڑ دیں گے ذکر میں. 10 منٹ بیٹھ گیا ہوگا، 15 منٹ بیٹھ گیا ہوگا، آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا، الحمدللہ تو پورے ہی بیٹھ گیا. اچھا جی، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس میں اپنی عبادات کو سب سے پہلے فرائض کا ہے. ہم جو مار کھا جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، پہلے تو یہ سوچیں ان 10 دنوں کی نیت ہم نے پکی کرنی ہے کہ نماز تو سوال نہیں پتہ نظر چھوٹے. توبہ کر چکے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، نماز ویسی پڑھنی جیسے اللہ چاہتے ہیں. وہ کہاں پر؟ مسجد میں. ہم نے کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. باجماعت بے شک آخری رکعت میں پہنچ جائے، بے شک جماعت نکل گئی تب بھی پہنچ جائے، جماعت نکل گئی تب بھی مسجد میں پہنچ جائے. یہ نہ بیٹھے یار جماعت نکل گئی نہیں چلو اب مسجد نہیں پڑھنی ہے. شمدی کے ساتھ ہے پڑھے نماز. تو نماز ہم نے کہاں پڑھنی؟ فرض مسجد میں. کام کاج کرتے ہیں، ٹیکسی ویکسی جہاں مسجد چاہو تو مسجد ہیں، وہیں روک کے ہمارے بریک میں ٹھک کر کے مسجد. ہے ہی نہیں گنجائش نماز چھوڑنے کی، ہے ہی نہیں. جس کی سزا یہ ہے کہ اس گھر کو میں آگ لگا دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتا اپنی اولادوں کو نصیحت کریں چیز کے اللہ کے کیوں گھر پہ آگ لگاتا ہے ہمارے؟ تیری وجہ سے گھر میرا تباہ ہو گیا ہے یار. آگ لگ چکی ہوتی ہے، تباہ ہو چکا ہوتا ہے وہ گھر. جس کو نبی کی زبان سے نکل گئی بات ویسی ہوتی ہے. جس گھر میں عورتیں اور مرد نماز نہیں پڑھتے، عورتیں پڑھتی ہیں نماز یا نہیں پڑھتی ہیں، یا مرد نہیں پڑھتے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، نہیں آ رہے ان کی جوان اولادیں جن میں نماز فرض ہو چکی ہے وہ مسجد میں نہیں جا رہے کہ مجھے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، یہ فلاں یہ کرنا ہوتا ہے. یہ دین نہیں ہے ہمارا. پرائرٹی ہماری صرف زندگی کی ایک ہے مومن کی، جو اللہ حکم دے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ دین ہے ہمارا. ہمارا دین کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے وہ کرنا ہے، بس ختم. گردن گھٹاؤ، گردن گھٹا دیا. یہ کام کرو، وہی کام کرنا ہے. صبح اٹھنا ہے، صبح آنا ہے. بھوکا رہنا ہے، بھوکا رہ جاؤ. پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا. بیوی کے پاس نہیں جانا، نہیں جائیں گے. ہمارا کام تو یہ انسٹرکشن میں یہاں سے نہیں آ رہی. کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے. نتھنگ ایٹ آل. ہم تو پاپٹ ہیں. کتل پتلی دیکھتے، کتل پتلی کا تماشا. آگے تماشا ہوتا ہے، پیچھے وہ ڈور ہلاتا رہتا تھا. کتل پتلی کہتے ہیں گیم ہوتے تھے، ہم نے دیکھتے بچپن کے اندر. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی دیکھے نہیں. ایک ہوتا ہے کتل پتلی کرتا ہے، وہ ٹائپ کرتا ہے. آگے پتہ نہیں بنائی ہوتی ہیں چیزیں، پیچھے ڈور ہوتی ہے، ان کے ساتھ کھیلتا رہا. تو ہم لوگ دیکھتے تھے وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر ہو گیا. تو کبھی میں نے بچپن میں تماشا دیکھا تھا. سب بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ بیٹھو، سب دیکھو ماشاء اللہ کھیل. وہ پیچھے کام کون کر رہا ہے؟ وہ آدمی کر رہا تھا. ساری ڈور تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. تماشے یہاں چل رہے ہیں. تم جاری بات. تو میرے بھائی ہو، نماز ان 10 دنوں میں کریں گے تو انشاءاللہ پورے سال کی عادت پڑ جائے گی. اللہ میں توبہ کر چکے ہیں. باجماعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، کچھ بھی ہو جائے قربانی. ہمارا نام ہی قربانی ہے. کوئی 3rd کلاس مسلمان ہے وہ، بالکل کوئی نہیں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا.
سب بہانے ہیں، سیدھا ہے. 2 بجے 3 بجے جب بھی جو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اسی وقت ہم نے پہنچنا ہے. لیو ایوری تھنگ، نو ایکسکیوز، ناٹ ایٹ آل ایکسیپٹ دا ایکسکیوزز وچ آر گیون بائی دا شریعہ. جو دیے وہ تو صحیح ہے، لیکن جو نہیں دیے خود نہیں منا سکتے آپ. دل نہیں کر رہے، فلاں نہیں ہوا جی، ہم کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہوگا، تو فلاں چیز کوئی مثال نہیں، کچھ نہیں ہوگا. نماز پڑھو، چلو جاؤ سیدھا پاس، نوکری سے چلی جائے، نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ دستے نہیں کرنا ہے. پکے فرائض کا معاملہ ہے. تو فرائض میں تو ایک ہی ہے، جتنے بھی 4 فرائض ہمیں دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ایسے ہیں نا. لیکن اب روزہ کہاں آ رہا ہے؟ زکوٰۃ آپ دے چکے ہوں گے، سال میں 1 دفعہ دینی ہوتی ہے. تو حج کون جا رہا ہے؟ مطلب حج تو سال میں زندگی میں 1 دفعہ ہوتا ہے، آپ تو کر چکے ہوں گے. تو اصل چیز تو نماز جو بار بار آ رہی ہے، جو بار بار ہمیں احساس دلا رہی ہے کہ تو قائم ہے یا نہیں قائم اللہ کے ساتھ، still you have relation with اللہ. وہ ہمیں بار بار احساس دلاتی ہے کہ ابھی تک تو پابند ہے اللہ کے ساتھ یا پیچھے ہٹ گیا ہے. ہر نماز احساس دلاتی ہے انسان کو. جو بار بار نماز پڑھنے آتا ہے فرشتے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک قائم ہے، ہر فرشتہ نماز کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک قائم ہے، تیرا رشتہ اس نے قائم کیا ابھی تک. مولانا جا کے رپورٹ دیتے ہیں، بیٹھا جی مسجد میں بیٹھا تھا ٹھیک ہے، ابھی تک رشتہ قائم ہے اس کا. مر جاؤ جو کچھ بھی ہو جائے، کبھی نہ اس سے دنیا بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے. یاد رکھیں، وہ تو ایک تقدیر میں اللہ یسر رزق میں یشاء یقدر. کم کرنا زیادہ کرنا، کتنا دینا ہے، وہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے. ہندو ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دسترخوان کھلا اللہ تعالیٰ. نیک ہو بد ہو، سب کو اس نے کہا تو میں نے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا رب العالمین ہوں میں. اس وقت نہیں کہ تو نیک ہو گیا تو رزق آ گیا، نماز پڑھ تو فلاں ہو گیا. ہاں اس میں فرق اتنا ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات، اس کام میں برکت آ جاتی ہے. That's the difference. بڑھتا نہیں ہے تو بھائی جو 100 پاؤنڈ اس کو ملنا تو 100 پاؤنڈ ہی ملے گا. لیکن جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا وہ 100 پاؤنڈ ایسا ہو جائے گا جیسے 1 پاؤنڈ ہو. لیکن جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے تو اس کے 100 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ بن جائیں گے. 1000 تو مولانا تنخواہ کتنی ہے؟ کہ جی میں تو جی پاکستانی 5000 لیتا ہوں. 5000؟ آپ بچے کتنے؟ بچے الحمدللہ ماشاء اللہ ہر سال ماڈل آتا ہے. یہ 8 تو ہو گئے اللہ کے فضل سے. مولانا کام تو دوسرا ہوتے ہی، نماز پڑھی اپنے فارغ ہے ماشاء اللہ. اللہ نعمت اللہ تعالیٰ کی. 8 ہو گئے ہم خط پڑھے ماشاء اللہ، سب پڑھتے کھاتے پیتے. اب بج میں بھائی عمرے سے آیا ہوں، بس اب حج کا پروگرام ہے. عمرہ حج کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیسے کہاں سے ہیں آپ کو تو تنخواہ اتنی ہے؟ یہی پیسوں سے جاتا ہوں. کوئی میرا ویزا تو نہیں لگا ہے نا سعودی نے کہ مولوی کو مفت آنے دو. میں بھی آپ کا ویزا لیتا ہوں، ٹکٹ لیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. ہم نے نہیں کیسے یہ ابھی تک تمہیں پتہ چلا نہیں یہ کیسے نہیں. ہم تو اتنا کماتے ہیں پورا ہی نہیں ہوتا ہمارا. تو اب حج پہ ٹکا جانے مرے بھی جاتے ہیں اکثر دیکھو تو 3-4 آدمی شغل ہے مولانا کو مارتے رہتے ہیں نا. ہوتا نا خواہ اتنے کیوں؟ اس میں ایک ہی چیز ہے. میں لطیفہ سنا رہا تھا بلکہ صحیح سنا رہے. یہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ اس نے کیسے ویسے نہیں کرتے، تیرے بھی رب میرا بھی وہی رب ہے. پھر یہ کیسے؟ پھر اس نے کہا کیسے ہے ہی نہیں. اللہ کا سب اللہ کی طرف جس کو چاہے اس کی پوری ضرورت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کو اچھا کمال ہے جی. وہی سوچتا رہا کہ اچھا جی میں تو ہمیں کیسی ہے آپ کے ساتھ، ہم تو پورے ہی ہمارا نہیں ہوتا یہ ہو گیا فلاں. وہ کہتے جانے لگا. جاتے جاتے تو خیال ہے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کے اس نے 500 روپے تھے، 1000 روپیہ تھا پاکستان. مولانا ہدیہ ہے. دیکھ کے انہوں نے جیب میں ڈالا. وہ جان کہتا ادھر بات سن جا میری. تیرا ایک سوال آ رہا تھا تو بار بار ایک لفظ کہہ رہا تھا، یاد ہے تجھے؟ ہاں وہ کیسے؟ ہاں کیسے تو کہہ رہا تھا نا کیسے کیسے؟ کہتا ہے ایسے. سمجھ آ گیا؟ پتہ چلے گیا کیسے آتے ہیں؟ ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں ڈالا
تو نے خود اپنے دل سے مجھے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے کام بناتے ہیں انسان. کیسے کیسے نہیں چلتا. وہ بڑا رب کریم ہے. برکت اپنی جگہ کی چیز ہے بھی تو نہیں. اس نے سے انسان کے ایسے کام بنیں گے الحمدللہ سب کچھ مکمل ہوتا رہتا ہے. نہیں کس کو ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے. نماز اپنی روزی کو جو ہے نماز کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں کہ روزی کر لوں میں نماز کو چھوڑ دوں. نہیں, نماز کو ترک نہیں کرتا. گھروں کے اندر مسجدیں نہیں بناتے, فیکٹری میں مسجد نہیں بناتے, ان کو بھی روکتے ہیں نہیں تاکہ میرا کام چلتا رہے. بس یہی سیدھے ٹیک دیں. ساری نماز میں گناہ اس شخص کو ہوگا جو یہ کام کرتا ہے. ارد گرد مسجد میں لوگوں کو روک رہے ہیں یہی نماز یہیں پڑھ لو. ان کو ترغیب دینی چاہیے کہ جائیں آپ جائیں انشاءاللہ میرا کام نہیں رکے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں گھر اس کے اندر ایک حجرے سے بنا رہے بس یہیں پڑھ لیں نماز. تو اذان دے دے اے حافظ صاحب نماز پڑھ. حرام ہے. سب کا سر پہ اس کا عذاب اس کے سر پہ جا رہا ہے. منوست چاہیے اس شخص کے سر پر. اپنی نماز برباد کرتے ہیں, ان کی نمازوں کو اس نے برباد کر دیا. ان کو احساس دلا رہا ہے کہ ضروری اپنے اس کے لیے کہ میرا کاروبار میں کوئی فرق نہ پڑے. لعنت ایسے کاروبار پر ایسے انسانوں کو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے دین سے رکتے ہیں انسانوں کو. سمجھا رہی بات؟ ان دستوں فرائض جو ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی, نفل میں پڑھنا ہے. دستوں کی دوسری تیاری کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو وقت پہ ہم نے ادا کرنا ہے. نیت کرنی ہے آج ہم نے تاکہ 3-4 دن میں آنے والے نا ہم مستعد ہو جائیں. آج سے اپنا کام شروع کر دیں. آج صبح سے فجر ہماری پوری شروع ہو جائے آنا الحمدللہ پہنچ جائیں نماز کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب کیا چیز ہے جس میں خاص عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کی بتائی ہے. میرے بھائیوں اصل میں ایک روح ہے اس میں ایک عجیب قسم کی روح ہے پورے حج کی. ہر چیز کی ایک عمل کی اللہ پاک نے ایک روح رکھی ہے. اس کے پیچھے ایک مقصد رکھا ہے. خالی ایک چیز کو اللہ نے نہیں بنا دیا. حج کو جاؤ بھائی طواف کو لو, جا کے عرفات میں بیٹھ جاؤ, مینا میں بیٹھ جاؤ, مزدلفہ میں بیٹھ جاؤ, رمی کو مار دو. یہ ایک سارا فنکشن ہے. ارکان رکھے اللہ پاک نے اس میں. لیکن ہوتا ہے کیا ان ارکان کے اندر؟ یہ حجی کرتا ہے کیا ہے وہاں پر؟ کیا ہے اصل کام کیا ہوتا ہے اس حج کے دنوں میں؟ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. بہت بڑا پیغام صرف یہ ہے کہ میری اطاعت کرو, میرے دین پہ چلو. جیسے جیسے قیامت نزدیک آئے گی تم نے دین میں کمزور ہونا شروع ہو جانا ہے. دین پہ کرنا تمہارا بالکل پیدل ہو جانا ہے. تم نے اس کا علاج اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے بتانا چاہتا ہے ہمیں. حج کے اندر یہی میسج ہے کہ تم نے اپنے پورے دین کو مضبوط کرنا ہے. یہ حج کا پیغام بتا رہا ہوں میں آپ. شاید آپ کو اتفاق نہ ہو میرے ساتھ اس پر, لیکن اتفاق کرنا پڑے گا آپ کو. الگ الگ ہم عرفات میں بیٹھ گئے ہیں, مینا میں بیٹھ گئے ہیں, مزدلفہ میں بیٹھ گئے ہیں, رمی کر رہے ہیں اور جناب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں, لیکن کولیکٹلی دیکھیں جمع سے ایک پیغام نکلتا ہے. کیا چیز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس عمل کو پرچار کر رہا ہے اس کی. حاجی اس کے لیے بھی جو حج کرنے کے ان کے لیے بھی, جو دور بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی, میرے لیے بھی, ہر انسان کے لیے میسج دیا جا رہا ہے حج کی شکل کے اندر 10 دنوں کے اندر قربانی کی شکل میں. کہیں بھی وہ عمل رکتا نہیں ہے. عرفات میں جانے کے بعد نہیں رکتا, مزدلفہ میں چلے جائیں نہیں رکے گا, رمی چلے جائیں نہیں رکے گا, زمزم پہ چلے جائیں نہیں رکے گا, طواف کریں نہیں رکے گا, سر منڈائیں نہیں رکے گا. یہی روح ہے اس کی, یہی میسج ہے. اس کا میسج یہ ہے کہ دین کو مضبوط کرو, اللہ کے احکامات پہ چم جاؤ. فِسَلْمِ کافہ, مکمل طور پہ دین پہ آ جاؤ, ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے, لٹ جاؤ گے آخرت میں. تم
کیسے؟ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَنْ شَعْرِ الْحَرَمِ، کہ جس وقت تم عرفات میں ہو تو کیا کرو؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. عرفات سے فارغ ہو گئے، کہاں گئے تم؟ شہر الحرام میں آ رہے، مزدلفہ میں، وہاں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. باقاعدہ ہی تم مساکن، جتنے بھی مسانے کہ تم حج کے کرو گے، رمی کرو گے، مزدلفہ میں جاؤ گے، مینا میں جاؤ گے، سر منڈاؤ گے، ہر مقام پہ جہاں جہاں تم جاؤ گے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. ہے یہ نہیں قرآن میں؟ یہی ہے نا حج سارا. ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نہ فرمایا ذکر 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 ذکر. قرآن کہتا ہے ایک جہاں بھی جائیں گے آپ حج کے مناسک ادا کریں گے، ہر مناسک میں آپ نے ایک کام کرنا ہے. زمزم پیو اللہ کا ذکر کرو، طواف کرو اللہ کا ذکر کرو، رمی کرو اللہ کا ذکر کرو، حجز پہ جاؤ اللہ کا ذکر کرو، چکر ڈالو اللہ کا ذکر کرو، مزدلفہ میں ٹھہرو اللہ کا ذکر، شہر حرام میں ٹھہرو اللہ کا ذکر کرو، کنکر گناؤ تو ذکر کرو، رمی کرو تو اللہ کا ذکر کرو. اور کیا ذکر کرو؟ اللہ اکبر. اور یہ نہیں صرف، بلکہ یہ ہے کہ 9 سے لے کر 13 تاریخ تک واجب کر دی ہے اس چیز کو. اب سمجھ آ رہے حج؟ اور صرف یہ نہیں جو حاجی آیا ہے، نہ کہتا نہیں، جہاں کہیں بھی تم ہو مسلمان، جہاں بھی کہیں یہ 10 دن آ گئے تمہارے اس 10 دن کے اندر، ہر مسلمان کو مرد و عورت واجب ہو گیا اس پر کہ بیٹھ کر تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے، اب دیکھیں صحابہ کے انداز کیا تھا. باہر نکلاتے بازار میں، جیسے میں بازار میں نکلا ہوں، میں نکلتی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر چیخوں میں، وہ ہنستے نہیں تھے، ناراض نہیں کرتے تھے سمجھو یہ کام شروع کیا نا. الحمدللہ وہ سارا بازار شروع ہو جاتا ان کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے، اور بازار گونج رہا ہوتا تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ. حدیث ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. کتنے کس وجہ سے اللہ کے حکم سے، اس اللہ کے ذکر سے کیا پیغام نکل رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کو یاد رکھنا، مگر اس میں صرف ایک پیغام ہے کہ دین کو مضبوط کرو. یہ میں نے کہا تھا نا، ایکسپلین یو دس تھنگ. تو اس نے سارا صحابہ کرام جو ہے اونچا ذکر کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. اچھا کیا وجہ ہے اس میں؟ میسج کیا ہے؟ کہ جو جہاں ہے اس نے 10 تکبیر نعرے بلند کرنے ہیں اس چیز کے. عیدگاہ میں آؤ تو بلند کرتے آؤ تکبیروں کو، عید پڑھو تب بھی بلند کرو. عید کے دن گزر گئے، 13 تاریخ تک رٹ لگائے رکھو اس چیز کو. کیوں؟ کہ دین کو مضبوط کرے گا تمہارے. یہ کیا چیز اس میں دین کی مضبوط کرنے والی؟ غور سے سنے بات. یہ جو تکبیر ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، اس میں خاصیت اللہ نے کیا رکھی ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میری عظمت، میری حیبت، میری برائی جو دل پہ جمنا شروع ہو جائے. میری بڑائی، میری عظمت، میری حیبت جو ہے دل کے پر انسان کے چھا جائے. سال میں نے 10 دن دے دیں، پریکٹس اٹ as much you can do it by ذکر اللہ. کیوں؟ کہ جب تک انسان کے دل میں میری حیبت، عظمت، بڑائی نہیں ہوگی وہ میرے حکم پر نہیں مانے گا. جب انسان نافرمان ہوتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس میں ایک سب سے بڑا جرم یہ ہو جاتا ہے، نقص یہ شیطان پیدا کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ اللہ کی عظمت، حیبت، بڑائی اس کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے. اس میں غصہ آ چکا ہوتا ہے، اس میں اور ترشات رہتا ہے، ہر کام اللہ کی نافرمانی کا کرتا ہے، کیونکہ اس میں اصل حیبت، جس کے دل میں اللہ کی حیبت ہوتی ہے وہ تو کانپتا ہے،
کوئی غلط کام کرتے ہوئے. خوف اور ڈر جو دنیاوی ہوتا ہے وہ بھی جرائم کو روک لیتا ہے یا نہیں؟ چور کس چیز سے ڈرتا ہے؟ چوری سے نہیں. چور سے اس لیے رکتا ہے کہ کہیں پولیس والا نہ دیکھ لے. اگر پولیس والا نہ ہو، معاملہ صحیح ہو تو چوری کر جائے گا. وہ اسٹور میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کیمرہ نہیں ہے، وہ چوری کرے گا. وہ چور کس سے رک رہا ہے؟ کیمرے کے ڈر سے رک رہا ہے. آپ ٹریفک لال بتی پہ نہیں جا رہے، آپ نے جانا ہوتا ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ ڈر رہے ہیں کہ میرا پکڑا جاؤں گا اس میں تو ریکارڈ میں آ جائے گا، میرا جرمانہ لگ جائے گا. خوف آپ کو روک رہا ہے. یہ نہیں کہ بچے انسان ہے. اس کو قانون کہا جاتا ہے، لا بنایا جاتا ہے اس قسم کا پورے ملک کو چلانے کے لیے. اس کی اتنی سزا ہے، اس کی اتنی سزا ہے، اس کی اتنی سزا ہے. کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے یہ خود ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر ان کے ڈر نکال دیا تو افراتفری ہو جائے گی پورے معاشرے کے اندر. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ افراتفری شروع ہو جائے گی. کوئی ڈر نہ ہے، نہ خوف، نہ پولیس، نہ کچھ. جو چاہے آدمی کرے، جس کو لوٹے جس کو کرے. لیکن یہ قانون بنا دیا گیا، کانسٹیٹیوشن بنا دیا، لا بنا دیے جاتے ہیں کہ اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے. تو آدمی کے اندر وہ ڈر اور خوف اس چیز کا ہے، اس کو کرنے سے روکتی ہے، اس چیز کو کرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس سے بڑا کام کیا ہے. یہ تو دنیا کا قانون ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے دین پہ چلانے کے لیے جو ہے بندہ وہی دین پہ چلے گا. نافرمان بندہ وہی ہوگا جس کے دل سے میرے عظمت، خوف اور حیبت نکل چکے ہو. وہی جھوٹ بولے گا، وہی حرام کھائے گا، وہی سود کھائے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس قدر ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دیتا ہے. آخر تو مجھے یہ سزا ملے گی، قبر میں میرے یہ عذاب آئیں گے. کوئی خوف ختم ہو جاتا ہے اس کا. میں زنا کروں گا، اس کی سزا یہ ہے، تو آنکھوں کو باقاعدہ دیکھتا ہے. اس کو روکنے والی کیفیت ہی کچھ نہیں ہوتی. دو لوگوں سے ڈر جاتا ہے. لوگوں کے سامنے زنا نہیں کرے گا، اکیلے میں زنا کرے گا، کیونکہ ان لوگوں کا ڈر ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا کیا جائے کہ میری عظمت کو اتارا جائے. کیسے؟ اس دن میں پریکٹس کی جائے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. خانقاہوں میں یہی کام ہوتا ہے. اللہ والے یہی کام کراتے ہیں. جب گناہ گار سے گناہ گار انسان آتا ہے، اس کو کس چیز پہ لگاتے ہیں؟ اس کو نہیں کہتے آپ نماز پڑھیں، وہ نہیں پڑھ سکتا. میں جو کوشش کرتا ہوں یہ نہیں پڑھی جاتی. بالکل صحیح کہہ رہا ہے، خوف ہے ہی نہیں اس کے دل میں. کوشش کرتا ہوں داڑھی رکھو، نہیں رکھی جاتی. سنت چلنے میں دل نہیں کرتا ہے جی. پھر اس کے علاج کرتا ہے اللہ والا، اس میں خوف پیدا کیے جائے، اللہ کی عظمت پیدا کی جائے، اللہ کی حیبت بھی جائے، پڑی ڈالی جائے. اس میں جیسی ہے بڑائی اور اکبر آئے گا، بنے گا انسان، تو اس کو دنیا کا خوف ہی نکل جاتا ہے اس کا. اور یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر تھی. آپ کیوں سمجھ آ گئی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو 313 آپ آتے ہیں، ڈنڈے آپ نے پکڑے، ایک ڈنڈے کو 5 صحابہ پکڑ رہے ہیں. ادھر تو جو فوج آ رہی ہے تو 1000 کی ہے، ان کی تو بڑی بڑی تیاری ہیں، ان کے پاس تو گھوڑے بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں. چتان آیا صحابہ کے پاس، مرنا ہے تم نے؟ وہ تو تمہیں 1 منٹ والا بنا لیں گے. بھائی کس چیز سے لڑو گے تم؟ قرآن کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ان کی ایمان کو اس بات نے کمزور نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ مضبوط کر دیا. کیونکہ ان کے دل میں حیبت رب تھی. اکبر اللہ تھا، بڑا اللہ تھا. ہم کہتے ہیں اللہ ہو کر، جھوٹے بولتے ہیں. اللہ ہو اکبر ہو تو اتنی عظمت ہو کہ تجھے دنیا کو ہلا دیں اللہ اکبر کہہ کے. کافروں کے کلیجے ہل جاتے ہیں اس سے. آشیا ہے ہمارے ساتھ، کسی کافر کا قصور نہیں ہے. جو آج مسلمانوں کے حالات ہوتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے. دے آر رائٹ، دے شوڈ ڈو، دے مسٹ ڈو ود اس. ضرور ہمارے ساتھ کریں، ہمیں رون دیں، کیڑوں کی طرح ہمیں ختم کر دیں. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ جن کے دلوں میں اپنے رب کا خوف نہ ہو. ان کے حشر ایسی ہونے چاہیے. اور اللہ کراتا ہے، قوموں کو تباہ ایسے کراتا ہے. یہ نہیں کہ سزا اس کی یہ ہے کہ آپ کو پتھروں سے مارے گا، کسی اور چیز سے مارے گا. نہیں، اس کی سزا پھر یہ بن جاتی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ
دشمنوں کے ساتھ اس کو ذلیل و خوار کراتا ہے. تو یہ حج جو ہے یہ ایک سال میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ذکر اللہ کی حیبت عظمت کو بیان کیا جائے اور ہر لمحے اس کے اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے تاکہ لوگوں کو دل کے اندر سمجھ آ جائے کہ یہ اگر ہم دین پہ چلنے کے لیے ہمیں کس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر, اللہ کی عظمت اور خوف نہیں ہے, اور وہ چیز کس چیز سے پیدا ہوگی, اسی سے جس سے حج ہمارا مکمل ہوا ہے وہ ذکر اللہ ہے. حضرت رضی اللہ عنہ فرمایا نبی کو وسلم نے کہ رضی تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں تیرے دین کی تقویت کے لیے کہ تو پکا نمازی ہو جائے, پکا گناہوں سے بچنے والا ہو جائے, پکا تو خوف خدا پر جائے, کسی دنیا کی کسی چیز سے نہ ڈرے حق پر چلنے کے لیے, جیلوں میں چلا جائے, پھانسی پہ ڈٹ جائے, ڈر خوف ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو ایک بہترین چیز سمجھتا ہے پھانسیوں کو اور شہادت کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو جاؤں گا دل کرے گا, مجھے میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ مجھے بار بار بھیجے میں شہید ہو کر واپس آپ کے پاس آؤں. کہ لذت تو ہوگی نا جی مولانا, ہم اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ اکبر ہمارے دل میں نہیں ہے, جو اکبر کرنے والے ہیں وہ سے محبت کرتے ہیں, عظمت ہے دل میں. ہم ڈرا بھی بس نماز بہت یہ کیا دین ہے بھائیو, دین تو ہے جب عظمت انسان کے اللہ تعالیٰ کے دل میں اتر جائے. عظمت سے کب پتہ چلتا ہے عظمت اتر گئی ہے, حیبت آ گئی ہے, وہ کبھی بھی اللہ کے خلاف چل ہی نہیں سکتا, وہ دنیا سے ڈر ہی نہیں سکتا, نہ بھوک سے ڈرے گا, ننگ سے ڈرے گا, نہ حرام کھائے گا, نہ سود کھائے گا, نہ بکواس کرے گا, نہ دنیا پھرے گا, نہ بھیک مانگتا پھرے گا دنیا کے لیے, لالچ کرتا دولت کے لیے بھاگتا پھرے گا کتے کی طرح زبان نکال کے پیسہ 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 پیسہ, کچھ اس کی زندگی اور کچھ نہیں ہوتا, نتھنگ ایٹ آل. آج پورا 99% مسلمان اس حالت کے اندر ہے اور حج کرنے ہم جاتے ہیں. حج ہے کیا, سمجھ گئے میری بات؟ نرزین میں تجھے نہ بتاؤں کہ تیری دین کی تقویت کے لیے ایک چیز زبردست چیز ہے. میں ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ میں ذکر کرتا نہیں, میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ جو سبق مجھے اللہ والے سے ملا تھا بڑا سچا سبق ملا تھا کہ ذکر کو نہ چھوڑنا, کوئی یہی سبق نبی کا تھا تمام صحابہ کو, یہی سبق دیا تھا نبی نے, وہی سب بتا رہا ہوں آپ کو. رضی کو فرماتے ہیں کہ تجھے دین کی تقویت کے لیے کوئی عمل نہ بتاؤں کہ ایسا عمل ہو تیرے دونوں جہان جو ہیں برائی سے بھر جائیں. یا رسول اللہ ایسا کیا عمل ہے, ابھی تک جو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون سا عمل ہے. فرمائیے, فرمایا اللہ بندے میں تجھے عمل بتاتا ہوں, وہ کیا ہے عمل؟ تو اللہ والوں کی ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لے. اللہ والوں کی ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لے, اور جب تنہا ہو طاقت کے مطابق تو اللہ کا ذکر کرتا رہے. دین تیرا کبھی نہیں لٹے گا, تو کبھی کمزور نہیں ہوگا دین میں. کیوں؟ کس وجہ سے کہ ذکر سے تیرے اندر حیبت آ جائے گی, اللہ کی عظمت آ جائے گی, بڑائی آ جائے گی. اللہ اکبر کو تو پہچاننے لگے اللہ اکبر کیا چیز ہے, you know that اللہ اکبر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹائم ختم ہے انشاءاللہ. تو یہ آج کا پیغام ہے بھائی, 10 دنوں کی تیاری سمجھ گئے نا, جو میری استاد تھی اس کتاب میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے, میں بھی عمل کروں گا. آپ ان 10 دنوں کے لیے بہت محبت کے ساتھ عمل کریں, اور کیا کرنے ہمیں کثرت سے ذکر اللہ, کبھی کوئی مجلس کو نہ چھوڑیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طه ویاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلاياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا या अल्लाह तमाम मरीज़ों को तो शिफा कामिला फरमा या अल्लाह बिलखुसूस कैंसर के जो मरीज़ हैं मेरे मौला को सेहत नसीब फरमा या अल्लाह जिन हज़रात ने दुआओं के लिए कहा है बीमारी की अल्लाह हम सब की बीमारियों को दूर फरमा या अल्लाह हमारे घरों में जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा या अल्लाह हमारे घरों में जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा या अल्लाह हमारे हल्के में जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा या अल्लाह हमारे हाज़रीन में जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा या अल्लाह हम सबको शिफा नसीब फरमा शिफा क़ल्बी नसीब फरमा आने वाले ज़ुल्हज्ज का दिन मेरे मौला हमें अच्छी तरीके से गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमा या अल्लाह हमें इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पे कायम फरमा या अल्लाह हमारे आखिरत बेहतर फरमा अज़ाब क़ब्र से बचा अज़ाब जहन्नम से बचा या अल्लाह हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाह हम हुस्न ख़ातिमा अल्लाह नस्लुका हुस्न ख़ातिमा अस्ला नस्लुका हुस्न ख़ातिमा या करीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशायख़िना व जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।